جب کوئی آدمی مرتا ہے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں۔ آخر یہ کیوں پڑھا جاتا ہے؟ یہ قرآن کا آیت ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، جو دوسرا پارہ 156ویں آیت میں ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کا مطلب ہوتا ہے ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ جب کوئی مر جاتا ہے تو یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ یاد دلانا ہے کہ سب اللہ کی ملکیت ہے۔ انسان اور اس کی جان اور اس کی زندگی سب اللہ کی امانت ہے۔ جب کوئی مر جاتا ہے تو ہم یہ کہہ کر تسلیم کرتے ہیں کہ یہ بندہ اصل میں اللہ کا تھا، اللہ نے دیا تھا، اب اللہ نے واپس بلا لیا۔ مطلب اللہ نے پیدا کیا تھا، اللہ نے بھیجا تھا اور اللہ نے واپس بلا لیا، یعنی ہم اللہ کے فیصلے کو قبول کرتے ہیں، صبر اور تسلی کا اظہار کرتے ہیں۔ جب کوئی اپنا مر جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے تو دکھ ہوتا ہے۔ یہ کلمہ پڑھنے کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم صبر کر رہے ہیں، اللہ کے حکم پر راضی ہیں، یہ دنیا ٹیمپریری ہے، اس سے دل کو تسلی ملتی ہے۔ یہ کلمہ انسان کو آخرت کی یاد دلاتا ہے۔ ہر انسان کو ایک دن مرنا ہے، پھر سب کو اللہ کے سامنے جانا ہے، وہاں حساب ہوگا۔ یعنی یہ صرف میت کے لیے نہیں ہے بلکہ زندہ لوگوں کو بھی نصیحت ہے نا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تحقیق ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف ہمیں واپس جانا ہے۔ مصیبت کے وقت بھی پڑھتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب کسی پر مصیبت آئے اور وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے، اللہ اس کو اجر دیتا ہے اور اس مصیبت کا بدلہ بہتر دیتا ہے۔ یہ بات صحیح بخاری کی روایتوں میں بھی آتی ہے۔ اصل میں مقصد کیا ہے؟ اللہ کے فیصلے کو قبول کرنا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون کا مقصد ہے کہ اللہ کے فیصلے کو قبول کرنا ہے۔ تحقیق ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کے پاس ہمیں واپس جانا ہے، صبر دکھانا ہے، یاد دلانا کہ سب اللہ کا ہے، آخرت کی طرف لوٹنے کی یاد ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہمیں واپس اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو یہ تھا اس کا مقصد، انا للہ و انا الیہ راجعون کا مین مقصد تھا، ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ کی طرف واپس ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو لازمی لائک، شیئر، سبسکرائب کیجیے۔ تھینک یو، شکریہ، دھنیہ واد۔